کہ جب ہم نے وہ لوکیشن پتا کر لی کہ جہاں پر وہ چاپر گرا یا جو ہمیں جگہ سمجھ آ رہی تھی کہ کہاں پر ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تو جب ہم وہاں پر پہنچے جو وہاں پہ کنڈیشنز بہت خراب تھیں اور آیت اللہ رئیسی اور ان کے جو کمپینینز تھے وہ انسٹنٹلی ان کی جانیں جا چکی تھی، اور الہاشم جو ہے جنہوں نے کال اٹھائی تھی وہ کافی گھنٹے تک زندہ رہے، اور یہی وجہ ہے کہ کیونکہ وہ زندہ تھے اور تھوڑا ہوش میں تھے، حالت ان کی بھی بہت خراب تھی، لیکن انہوں نے کال اٹھائی اور یہ سارا کچھ بتایا۔ تو دیکھیے اس سے ایک اور بات سامنے آتی ہے۔ نمسکار دوستو، ڈیجیٹل ایجمنٹس انڈیا میں آپ سبھی کا سواگت ہے۔ دوستو، ایران کے چیف آف سٹاف کی طرف سے ایک خبر آئی ہے، ایک نیوز آئی ہے کہ ابراہیم رئیسی جی جو ایران کے راشٹرپتی ہے، جن کا کچھ سمے پہلے ہیلی کاپٹر کرائسس میں جان چلی گئی تھی، وہ ایک حادثہ تھا، ایک ایکسیڈنٹ تھا، یا پھر ان کی ایک سازش کے تحت جان لی گئی ہے، یا دوستو موسم خراب ہونے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ دوستو ان کی موت ہوتے ہی پوری دنیا میں بوال سا چھا گیا تھا، پوری دنیا میں بوال سا ہو گیا تھا کہ کسی دیش کے راشٹرپتی کی ہیلی کاپٹر کرائسس میں جان چلی گئی، یہ سازش ہے یا پھر کیا ہے کیا نہیں ہے۔ دوستو مانا جا رہا ہے کہ خبر ایسی آ رہی ہے کہ اسپیس لیزر کے تھرو انہیں نشانہ بنایا گیا، ٹارگٹ بنایا گیا، جس سے ان کا ہیلی کاپٹر کرائسس ہوا۔ دوستو ایسا مانا جا رہا ہے، ایسی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ دوستو آپ کیا کہنا ہے، آپ بھی کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور پاکستان میڈیا کا اس پر کیا کہنا ہے، پاکستان کی میڈیا کے کچھ سوالات دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں وہ۔ دوستو اگر آپ ہماری ویڈیو کو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو آپ پیج کو فالو کر لیجئے، اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ دوستو بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کس طرح سے ان کی جان چلی گئی، کسی دیش کے راشٹرپتی کی جان چلی گئی، دیکھتے ہیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو، لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ ابراہیم رئیسی کے چیف آف سٹاف نے یہ بھی بات چل رہی ہے کہ ابراہیم رئیسی کے چاپر کو اسپیس لیزر کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ اس کے اوپر ڈی ڈبلیو کی ایک رپورٹ بھی پبلش ہوئی ہے، اور سوشل میڈیا یوزرز نے کچھ ایسی ویڈیوز اپلوڈ کی جس میں ایک چاپر میں آگ لگی ہوئی ہے۔ وہ بات کہاں تک صحیح ہے؟ کیا اسپیس لیزر کے ذریعے ان کے چاپر کو نشانہ بنایا گیا یا بنایا جا سکتا تھا؟ اور ساتھ میں یہ بھی کہ ایران میں اس وقت محلاتی سازشیں عروج پر ہیں، گو کہ نظر نہیں آ رہا، لیکن الیکشن اناؤنس ہو چکے ہیں، اور جو کینڈیڈیٹس ان الیکشنز میں حصہ لیں گے ان کے بیچ بہت زیادہ رفت پائی جاتی ہے، اور ان کینڈیڈیٹس میں آیت اللہ خامنائی کس کو سپورٹ کریں گے اور کون وہاں کا نیا رولر بنے گا، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ لیکن پہلے ابراہیم رئیسی کے چیف آف سٹاف غلام حسین اسماعیلی جو کہ اس کانوائی میں شامل تھے، یعنی 3 چاپرز جو کہ ٹریول کر کے واپس آ رہے تھے، تو ابراہیم رئیسی کے 3 چاپرز کے کانوائی میں ایک چاپر میں غلام حسین موجود تھے، ان کے چیف آف سٹاف۔ اب انہوں نے ارنا نیوز ایجنسی کو انٹرویو دیا ہے، اور اس میں بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کچھ نئے انکشافات کیے ہیں، جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ جس وقت یہ کانوائے 3 ہیلی کاپٹرز کا واپسی کا سفر کر رہا تھا تو فوگ نہیں تھی، یعنی خاص طور پر اس وقت کے جو کہا جاتا ہے مومنٹ کے جس وقت وہ چاپر کریش ہوا، تو واپسی کے سفر میں فوگ نظر نہیں آ رہی تھی، موسم اتنا خراب نہیں تھا، ان کا یہ کہنا ہے۔ جو ہیلی کاپٹر تھا اس نے ٹیک آف کیا اراؤنڈ 1 PM local time. President's helicopter, which was flying between the 2 others, suddenly disappeared. ان کا اچانک ایسا ہوا ہے کہ ان کے جو رئیسی کا ہیلی کاپٹر ہے اس کے پائلٹ نے کہا ہے کہ بھائی یہ جو ہے یہ آگے ذرا بادل آ رہے ہیں، ذرا ویدر خراب لگ رہا ہے تو دیکھ کے، اور اس کے بعد ان کا جہاز جو ہے ان کا ہیلی کاپٹر غائب ہو جاتا ہے بیچ سے۔ پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ آفٹر 30 seconds of flying over the clouds, our pilot noticed that the helicopter in the middle had disappeared. Several attempts کی ہیں ان کے ہیلی کاپٹر نے ڈھونڈنے کی، اور ٹو کانٹیکٹ پریزیڈنٹس ہیلی کاپٹر تھرو ریڈیو ڈیوائسز، جو بھی ان کے پاس گیجٹس تھے، لیکن وہ نہیں ہو سکا۔ ابراہیم رئیسی کے کیپٹن کو کال کی تو کیپٹن مصطفی نے کال ریسیو کرنے کے بجائے اسی ہیلی کاپٹر میں موجود ایک اور شخصیت جو کہ تبریز فرائیڈے پریئر لیڈر محمد علی الہاشم، انہوں نے یہ کال ریسیو کی۔ ہاشمی نے یہ بتایا کہ ان کا چاپر ویلی میں کریش کر گیا ہے اور ان کی حالت ٹھیک نہیں تھی، اور اس کے بعد پھر اسماعیلی ہیں انہوں نے ایک بار پھر ان کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، اور علی ہاشم جو ہیں
انہوں نے ریسیو کیا سیم آنسرز اباؤٹ دی سچویشن، وہی ساری باتیں انہوں نے دوبارہ بتائیں. تو دیکھیے یہ جو ساری انہوں نے یہ کنورسیشن بیچ میں جو کچھ ہوا ہے، یہ لمحے لمحے کی رپورٹ ہے جو انہوں نے دی ہے، اور اس سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے آتی ہیں. پھر ان کا ایک اور بات انہوں نے یہ بھی بتائی کہ جب ہم نے وہ لوکیشن پتا کر لی کہ جہاں پر وہ چاپر گرا یا جو ہمیں جگہ سمجھ آ رہی تھی کہ کہاں پر ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تو جب ہم وہاں پر پہنچے جو وہاں پہ کنڈیشنز بہت خراب تھیں، اور آیت اللہ رئیسی اور ان کے جو کمپینینز تھے وہ انسٹنٹلی ان کی جانیں جا چکی تھی. اور الہاشم جو ہے جنہوں نے کال اٹھائی تھی وہ کافی گھنٹے تک زندہ رہے، اور یہی وجہ ہے کہ کیونکہ وہ زندہ تھے اور تھوڑا ہوش میں تھے، حالت ان کی بھی بہت خراب تھی، لیکن انہوں نے کال اٹھائی اور یہ سارا کچھ بتایا. تو دیکھیے اس سے ایک اور بات سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے رہے کہ دیکھیے جو چاپر کریش ہوا ہے یہ تو کریش ہوتے ہی ختم ہو جاتا ہے، ٹکڑے ہو جاتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے، جل بھن کے راکھ ہو جاتا ہے، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی بچے یا بچا ہو. لیکن اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس کے اندر فرائیڈے پریئر کے جو ان کے ایک لیڈر تھے وہ کافی دیر تک بچے رہے، اور انہوں نے ان کے جو چیف آف سٹاف ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ گھنٹوں تک زندہ رہے، کیونکہ ان سے ریپیٹڈلی بات ہوئی، کم از کم 2 ٹائمز ان سے بات ہوئی ہے. انہوں نے جب دوبارہ کال کی تب بھی ان سے بات ہوئی، لیکن پھر کیونکہ انہوں نے چاپر فائنڈ کرنے کی کوشش کی اور وہ بہت دیر میں ملا، اور تب تک جو ہے وہ سبھی ہلاک ہو چکے تھے. چاپر تلاش کرنے کے لیے ایران نے ایک کنٹری نہیں بلکہ سیورل کنٹریز سے کانٹیکٹ کیا اس دوران کہ ہمارے پریزیڈنٹ کا چاپر غائب ہو گیا ہے، نہیں مل رہا، ڈس اپیئر یا کہیں کریش ہو گیا ہے، گر گیا ہے، تو اس کے لیے اس کو تلاش کرنے کے لیے ہمیں مدد چاہیے. جس میں ایران نے امریکہ سے بھی رابطہ کیا، اس کے علاوہ ایران نے ٹرکی سے، کئی اور ایسے ویسٹ کے یورپین کنٹریز سے انہوں نے رابطہ کیا. اور پھر جس ڈرون نے اس جگہ کا پتہ چلایا کہ جہاں پر وہ چاپر گرا تھا وہ ٹرکی ڈرون کہا جا رہا ہے، کہ ٹرکی کی جو سرویلنس ٹیم تھی جو انہوں نے ریسکیو ٹیم بھیجی تھی، ان کے ڈرونز کے ذریعے جو انہوں نے پتہ کرنے کی کوشش کی، تو ٹرکی کے ڈرونز نے سب سے پہلے یہ بتایا ہے کہ اس جگہ پر کیونکہ ہیٹ ہے، یہ جگہ ہیٹ اپ ہوئی ہے، اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ نیچے کچھ ہوا ہے. تو پھر اس ڈرون کی یہ ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد وہاں پر ٹیمیں پہنچی اور وہاں پہ پتہ چلا کہ یہ کریش ہو گیا. اب ہم بڑھتے ہیں اس طرف کہ کیا یہ جو اسپیس لیزر کی بات کی جا رہی ہے، تو اس میں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ ویڈیوز اچانک سے وائرل ہونے لگ پڑی، اور یہ ویڈیوز ایسی ہیں کہ جس میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں بھی یہ دکھایا جا رہا ہے، اس تصویر میں ایسا لگتا ہے، بلکہ یہ ویڈیو بھی آپ دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دکھا رہی ہوں، اس ویڈیو میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ جناب یہ وہی والا ہیلی کاپٹر ہے رئیسی کا کہ جو اس طریقے سے گرا اور اس کے ساتھ یہ ہوا. اور پھر یہ جو آگ لگا ہوا دکھایا جا رہا ہے اس میں یہ بتایا گیا، سوشل میڈیا یوزرز نے یہ کہا کہ یہ اسپیس لیزر کے ذریعے نشانہ بنایا گیا. اس میں بڑے ایکسپرٹس بھی سامنے آئے جس میں ان کا کہنا تھا کہ ہاں اس میں کافی چیزیں بتائی گئیں کہ یہ پتہ یہی چلتا ہے اور ایسا ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد کئی ایک ایکسپرٹس ایسے سامنے آئے جنہوں نے اس کو ڈینائی کیا یا ریجیکٹ کیا. اس پہ ڈویچے ویلے DW نے ایک رپورٹ بھی بنائی اور اس میں یہ کوشش کی گئی ہے جاننے کی کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے. تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ دیکھیے اسپیس لیزر کے ذریعے، ایسے کسی ویپن کے ذریعے کسی جہاز کو، کسی ایئر کرافٹ کو اس طریقے سے نشانہ بنانا ممکن نہیں. اچھا، اس کی پاسبلٹی نہ ہونے کی کئی ایک ریزنز بتائی جا رہی ہیں. ایک تو یہ کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ابھی تک اسپیس لیزر کے ذریعے کسی ایسے ٹارگٹ نہیں کیا گیا کہ جو ایسی چیز سامنے آئی ہو. دوسرا یہ کہا جا رہا ہے کہ اسپیس لیزر سے کسی ایسے اس کو ٹارگٹ کرنا اس لیے ممکن نہیں ہے کہ جو اس کی ٹیکنیک ہے اسپیس لیزر کی، جو اکوپمنٹ ہے یا گیجٹس استعمال کیے جاتے ہیں، وہ کسی بھاگتی ہوئی چلتی ہوئی چیز کو اتنی جلدی نشانہ نہیں بنا سکتے. پھر اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ ایسے کسی ویپن کے تھرو اگر کیا جائے گا تو وہ نظر آئے گا. ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی ایسی چیز نظر نہ آئے کہ یہ کام کیا گیا وہ ڈیٹیکٹ ہو جائے گا، تو وہ ڈیٹیکٹ نہیں ہو رہا، صرف یہ خبریں چل رہی ہیں. اچھا، پھر اس کے علاوہ یہ بھی بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ کسی ایسے ویپن سے نشانہ بنایا گیا تو اس کی جو ٹیکنیکس ہے، ٹیکنالوجی ہے، وہ چائنا کے پاس ہے، وہ UK کے پاس ہے، وہ اسرائیل کے پاس ہے، US کے پاس ہے، ایک دو کنٹریز میرا خیال ہے اور ہیں جن کے پاس وہ ٹیکنالوجی ہے اسپیس لیزر کی. لیکن جو وہ رپورٹ ہے اس میں یہ کلیم ریجیکٹ کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ فالس انفارمیشن ہے، غلط انفارمیشن ہے، فیک نیوز ہے کہ یہ جو ویڈیوز چل رہی ہیں اس جہاز کی جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں. اب ہم آتے ہیں اس ٹاپک کی طرف اسی سے جڑا ہوا
کہ ایران کے اندر اس وقت کیا ہو رہا ہے. تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پریزیڈنٹ رئیسی کی ڈیتھ کے بعد وہاں پر ایک کیوس کریٹ ہو چکا ہے، کیونکہ اندر رئیسی کی موجودگی میں بھی بہت زیادہ اوپوننٹس موجود تھے. ویسے تو ابراہیم رئیسی جو کہ ایک ہارڈ لائنر تھے، ان کو کافی ووٹ پڑا، لیکن وہ تمام ہارڈ لائنرز کا ووٹ تھا، کیونکہ ایران کے اندر بہت زیادہ ہارڈ لائنرز موجود ہیں. لیکن اسی کے پیرالل وہاں پر ایسے لوگ بڑی تعداد میں ہیں جو ابراہیم رئیسی کو ناپسند کرتے تھے اور ہیں، اور ان کو کے خلاف بہت زیادہ اگریشن پایا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے جس طرح کے قوانین بنائے، لوگوں کو مارا گیا، پیٹا گیا، پھانسیاں دی گئی، خواتین کے حوالے سے جو کچھ وہاں پہ چلتا رہا، تو ان کے خلاف ایک بہت بڑی موومنٹ چل چکی ہے، لیکن انہوں نے اس کو قابو پا لیا. ابھی اس وقت آیت اللہ خامنائی جو ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں، سپریم لیڈر ہیں. لیکن جو کینڈیڈیٹ سامنے آ رہے ہیں اس میں جیسے کہ ایک مہرزاد باسپرش ہیں، اور اس کے علاوہ الجلیلی ہیں، پھر جو مجتبی خامنائی ہیں وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ 3 سے 4 کینڈیڈیٹس اور ہیں. ان میں سے میکسیمم کینڈیڈیٹس ایسے ہیں جو کہ ہارڈ لائنرز ہی کہے جاتے ہیں، لیکن جو مجتبی خامنائی ہیں، جو کہ ایلڈسٹ سن ہیں آیت اللہ خامنائی کے، کیا وہ بن پائیں گے؟ اب پرابلم یہ ہے. تو دوستوں دیکھا ہوا کس طرح سے پاکستان کی میڈیا کا کہنا ہے، پاکستان کی میڈیا کا کیا کہنا ہے کہ کیا انہیں لیزر کے تھرو ٹارگٹ بنایا گیا، نشانہ بنایا گیا، ان کی کس طرح سے جان چلی گئی، کس طرح سے نہیں چلی گئی. کسی دیش کے راشٹرپتی کی جان چلی جانا ہیلی کاپٹر کرائسس میں بہت ہی بڑی بات ہوتی ہے دوستوں، اور اسی لیے پوری دنیا میں بوال سے چھا گیا کہ ہاں، بوال سا ہو گیا کہ ہاں یہ کیسے ہوا، کیوں ہوا. بڑی خبریں بہت ٹائم سے چل رہی ہیں دوستوں. آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ بھی کمنٹ ضرور کیجیے گا. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمارے پیج کو فالو کر لیجیے گا. اگر یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے. ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے جے ہند، وندے ماترم.